بسم اللہ الرحمن الرحیم، خواتین و حضرات، آج جس موضوع پر میں بات کروں گا وہ ہے پڑوسی، نیبر۔ نیبرس کے کیا رائٹس ہیں؟ جو ہمسایہ ہوتا ہے دنیا کے کسی کونے میں ہوں، عموماً انسانوں کے ہمسایوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے جاری رہتے ہیں۔ پاکستان میں تو لوگ راستے تنگ کرتے ہیں، راستے روکتے ہیں، پانی روکتے ہیں، راستوں کے اندر کھمبے ٹھوک دیتے ہیں، راستے بند کر دیتے ہیں، حسد کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ بے شمار کہانیاں اور قصے اور واقعات رونما ہوتے ہیں، بہت سارے واقعات میں لوگوں کی جانیں جاتی ہیں۔ آئیے دیکھیے، ہم مسلمان ہیں، اسلام میں ہمسائے کے کتنے حقوق ہیں۔ صحابہ کرام تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، ہم سب کے پیارے آقا، انہوں نے ہمسایوں کے اتنے زیادہ حقوق بتائے کہ ہمیں یہ شک ہونے لگا کہ کہیں جس طرح اولاد کی وراثت میں حصہ ہوتا ہے، ہمسائے کا بھی، پڑوسی کا بھی وراثت میں حصہ نہ لکھ دیا جائے اور مقرر کر دیا جائے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، وہ بندہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی شر کی وجہ سے اور جس کی فتنہ فساد سے اس کا جو پڑوسی ہے وہ محفوظ نہ ہو۔ یعنی پرامن ہونا، پڑوسی کا خیال رکھنا، ہمسائے کا خیال رکھنا، یہ اسلام میں انتہائی فرض ہے اور واجب ہے، اور اس کو تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہم اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں، ہمسایوں کو تنگ کرتے ہیں؟ اور اگر دیکھیے، پڑوسی وہ آپ کا نان مسلم بھی ہو سکتا ہے، نان مسلم پڑوسی، اس کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا اسلام کے اندر فرض اور واجب ہے۔ مسلمان پڑوسی اور جو رشتہ دار پڑوسی ہے، اس کے تو تین حقوق ہوتے ہیں کہ وہ رشتہ دار بھی ہے، وہ مسلمان بھی ہے، وہ ہمسایہ بھی ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ ایک واقعہ ملتا ہے کتابوں میں، اولیاء اللہ، آج بدقسمتی سے ہم اولیاء اللہ کی یاد تو مناتے ہیں، ان کے نام پر چاول تو کھاتے ہیں، حلوے تو کھاتے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے ولی اللہ اور بزرگ گزرے، انہوں نے ایک مکان کرائے پر لیا۔ ان کا جو پڑوسی تھا وہ غیر مسلم تھا، تو وہ اس نے بغض اور حسد اور عداوت کی وجہ سے کہ یہ مسلمان میرے پڑوسی ہیں، اس نے جو سارا گند ہوتا اپنے گھر کا، وہ اپنے پرنالے اور نالے کے ذریعے نا وہ حضرت کے گھر میں پھینک دیتا۔ تو آپ حضرت بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ خاموش رہتے، صبر کرتے اور اس کو پھینک دیتے۔ دو چار دن گزرے تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میری کسی کام کی وجہ سے آپ کو تکلیف تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی تکلیف نہیں، یہ جو پرنالے سے آپ کی طرف سے چیزیں آتی ہیں ان کو میں دھو دیتا ہوں، باہر پھینک دیتا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ خود ہی کہنے لگا، ان باتوں پر میرے اس کام کی وجہ سے کہ گند اور غلاظت آپ کے گھر میں پھینکتا ہوں، کوئی آپ کو غصہ نہیں آتا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں ہے کہ جو مومن جو ہے وہ غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو دبا لیتے ہیں، اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، اور ہمارا اللہ جو ہے وہ محسنین، جو احسان کرنے والے ہیں، ان والوں سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ تو اس پر جب اس نے یہ باتیں سنی، حضرت کا صبر سنا، اس پر وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک طرف یہ اولیاء اللہ ہیں، ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، درباروں پر لوگ جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، درباروں پر ڈانسیں ہو رہی ہیں، ٹول ٹمکی ہو رہے ہیں، غیر شرعی حرکات ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ بعض درباروں پر اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگوں کو چھوڑ کر وہاں پر چرس پنگ کے کاروبار بھی ہوتے ہیں۔ بے شمار پاکستان میں دربار، اولیاء اللہ کے مزارات ایسے ہیں، بہت سارے گندے کام ہوتے ہیں۔ یہ سارے گندے کام اولیاء اللہ اور شریعت کے نام پر شریعت کی اس دہلیز پر کی جاتے ہیں۔ اسلام اور تصوف کے ساتھ ان سارے گندے کاموں کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہ سارے کام لوگ اولیاء اللہ کے نام پر کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہ اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں۔ یہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اخلاق دیکھ کر وہ بندہ مسلمان ہو گیا۔ ہم اولیاء اللہ کی یاد تو مناتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کے نام پر چاول کھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان تعلیمات سے ہم دور ہیں۔ پڑوسیوں سے لڑائی بھی جاری ہے، ہمارے مقدمے بھی بازی بھی جاری ہے، ان کے راستے تنگ کرتے ہیں، پانی روکتے ہیں، کتنے 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 چیزیں ہیں۔ جو اچھے لوگ ہیں ان کو چھوڑ کر ہم ظلم نہیں کرتے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا بنائے۔ جزاک اللہ۔